ہمارے ایک بہت اچھے ویور جنہوں نے ہم سے ایک کردار کے بارے میں کہانی لکھنے پر اصرار کیا جو انڈیا میں رہتے ہیں، ان کی فرمائش پر ہم نے یہ کہانی بیان کی ہے جو ایک لیجنڈری کریکٹر چوپا کابرا کے بارے میں ہے۔ پیورٹو ریکو وہ علاقہ یا جزیرہ ہے جہاں سے سب سے پہلے یہ خبریں نکلیں کہ اس علاقے میں ایک ایسی مخلوق یا درندہ موجود ہے جو بکریوں، بھیڑوں اور دوسرے پالتو جانوروں پر حملہ کر کے انہیں مار دیتا ہے اور انہیں اس طرح ختم کرتا ہے کہ ان کے اندر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑتا، جیسے وہ ان کا سارا خون پی لیتا ہو اور ویمپائرز کی نسل سے ہو۔ اس مخلوق کا نام چوپا کابرا بتایا گیا۔ دیکھنے والوں کے مطابق وہ درندہ سرخ آنکھوں والا کینگرو جیسا دکھتا ہے۔ یہ ایک لیجنڈری مخلوق ہے جس پر بعد میں موویز بھی بنی اور بہت سی کہانیاں بھی۔ بعد میں اسی طرح کے واقعات امریکہ اور میکسیکو کے علاقوں میں بھی رونما ہوئے اور ان میں اس مخلوق نے انسانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ چوپا کابرا کی خبریں اتنی سنسنی خیز تھیں کہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ چوپا کابرا کا ذکر مختلف کہانیوں، افواہوں اور داستانوں میں پایا جاتا ہے اور بہت مشہور ہے۔ کچھ لوگ اسے حقیقت مانتے ہیں لیکن ایسی کوئی تصدیق شدہ رپورٹ نہیں جو اسے سچ مانے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص جو اسے سچ مانتا ہے، اس کی کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ میرا نام ایڈورڈ ہے اور میں اپنے ایک دوست کے ساتھ مغربی پہاڑوں کی سیر کر رہا تھا۔ ہم نے خوب گرم کپڑے پہن رکھے تھے جو پہاڑوں کی سرد ہواؤں سے ہمیں بچائے ہوئے تھے۔ گھومتے پھرتے جب ہم تھک گئے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سستانے کا سوچا۔ پھر سامان میں سے سینڈوچ نکال کر کھائے اور وسکی کے چند گھونٹ بھرے تو جیسے ساری تھکن اتر گئی۔ وہاں کا ماحول اتنا اچھا تھا کہ واپس جانے کو دل ہی نہ کر رہا تھا۔ باتیں کرتے کرتے رات ہو گئی تو ہم نے خیمے لگا کر وہیں رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ اپنے اپنے خیمے میں جا کر ہم لیٹے تو جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے، مگر آدھی رات کو کچھ عجیب آوازیں سن کر ہماری آنکھ کھل گئی۔ باہر سے جانوروں کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازوں میں درد شامل تھا، جیسے جانور تکلیف میں ہوں۔ ہمارے خیمے اتنے ساتھ ساتھ تھے کہ ہم چاہتے تو بلند آواز میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے تھے، لیکن خوف کے مارے نہ تو ہم خیموں سے نکل سکے اور نہ ہی کوئی بات کر سکے۔ باقی رات ہم نے ڈرتے گزار دی۔ صبح ہوتے ہی جب ہم خیموں سے باہر نکلے تو نزدیک ہی ایک درخت کے نیچے ہم نے کچھ بھیڑ بکریوں کو مردہ پایا۔ ان کی لاشیں ایسے تھیں جیسے کسی درندے نے نوچ ڈالی ہو اور ان کا سارا خون چوس لیا ہو۔ ہم نے وہاں سے واپس جانے میں ہی عافیت سمجھی، لیکن میرے دوست کو اچانک خیال آیا کہ اس کی چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں اور پھر اس کے پاس دوبارہ سیر کرنے کا موقع نہ ہوگا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ ہم واپس جانے کی بجائے جنگل میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جو بھی درندہ ہے وہ تو یہاں ہی ہوگا، آگے جانا سیف ہے۔ میں بھی بہت بزدل نہ تھا، اس لیے اس کی بات مان لی اور اپنا سامان اور خیمے سمیٹ کر ہم لوگ آگے بڑھ گئے۔ مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ دشمن ہماری موجودگی سے واقف ہے اور ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ شام تک ہم نے خوب جنگل کی سیر کی۔ نزدیک ہی ایک دریا تھا جہاں سے ہم نے مچھلی پکڑی اور اسے لکڑیاں جلا کر پکا کر کھایا۔ اس جنگل میں تازہ پکی ہوئی مچھلی نے ہمیں وہ مزہ دیا کہ پوچھیں نہ۔ دور پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے۔ اچانک میرا دوست بولا، ایڈورڈ، وہ سامنے کون ہے؟ اس وقت شام کے دھندلکے تھے اور جنگل میں کچھ دور موجود چیزیں ٹھیک سے دکھائی نہ دے رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی ادھر دیکھا یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی چلاوا ہے جو یکدم غائب ہو گیا ہے۔ میرا دوست کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ جو کوئی بھی تھا، کوئی انسان یا جانور کالے ہیولے جیسا تھا جس کی شکل بکری یا کینگرو جیسی تھی اور سر پر سینگ بھی تھے۔ ہاں، اندھیرے کے باوجود اس کے ہاتھ مجھے کسی درندے کے ہاتھ لگے جن پر لمبے لمبے ناخن بھی تھے۔ پریشان تو میں بھی ہو گیا تھا کیونکہ میں نے بھی ہیولا سا دیکھا تھا، لیکن میں یہ بات ظاہر کر کے اپنے دوست کو اور ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے چھپا گیا اور بولا، نہیں یار، وہاں تو کوئی بھی نہیں۔ تم نے ضرور کوئی جانور دیکھا ہوگا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ہم نے مزید آگے جانا مناسب نہ سمجھا اور لکڑیوں کا الاؤ جلا کر وہیں رک گئے۔ آگ سے ہر طرف روشنی ہو گئی تھی اور ڈر کا احساس بھی کم ہو گیا تھا۔ ہم نے کچھ جنگلی پھل بھی اکٹھے کر رکھے تھے جو کھا کر ہم نے اپنی بھوک مٹائی۔ میرا دوست بہت باتونی تھا، وہ جب باتیں کرنے پر آتا تو وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوتا۔ آسمان پر بادل تھے، چاند بھی موجود تھا، لیکن وہ بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا اور تب اندھیرا اور گہرا ہو جاتا۔ اس وقت جنگل میں سکوت طاری تھا، جیسے ہر شے سو گئی ہو یا ڈر کے چھپ گئی ہو۔ اچانک میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چاند کی ہلکی روشنی میں جو آدھا بادلوں کے پیچھے تھا، اپنے سے کچھ دور مجھے ایک درخت کی بڑی ٹہنی پر ایک بڑا جانور بیٹھا دکھائی دیا جس کی 4 ٹانگیں تھیں، کمر پر لمبے لمبے کانٹے اور آنکھیں لال انگارہ تھیں۔ اس کے کان بھی بڑے بڑے تھے اور لمبی زبان منہ سے باہر لہرا رہی تھی۔ وہ کسی اور طرف دیکھ رہا تھا۔ خدا رحم کرے، اس جنگل کے بارے میں یہی سنا تھا کہ یہاں کوئی خطرناک جانور نہیں، تو پھر یہ جانور نما مخلوق کہاں سے آئی؟ پھر اچانک ہی اس نے سر گھمایا اور ہماری طرف دیکھنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ماتھے پر پسینہ آ گیا، کمر پہ جیسے چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔
وہ بکری، گدھے جیسا جانور، درندہ یا جو بھی مخلوق تھی انتہائی غضبناک آنکھوں سے ہمیں گھور رہی تھی۔ میرے دوست کی اس طرف پشت تھی۔ اس نے جب مجھے خوفزدہ دیکھا تو میری نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پلٹا۔ اس پر نظر ڈالنے کے بعد جب میں نے دوبارہ ادھر دیکھا تو میرا سانس سینے میں اٹک گیا۔ درخت کی ٹہنی خالی تھی، بلکہ ارد گرد دور دور تک کچھ بھی نہ تھا۔ وہ پھر چھلاوے کی طرح غائب تھا۔ میرے دوست کو جب کچھ دکھائی نہ دیا تو بولا، ایڈورڈ کیا بات ہے، تم پریشان دکھائی دے رہے ہو، کوئی بھوت دیکھ لیا کیا؟ میں نے خود کو سنبھالا اور سچویشن کو لائٹ کرنے کے لیے بولا، ہاں بھوت ہی تھا جو غائب ہو گیا۔ یہ کہہ کر میں نے کہا لگا کر ہنس پڑا۔ بہت گھٹیا مذاق ہے جو اس خوفناک جگہ پر تم نے کیا۔ خیر چلو سوتے ہیں، اب مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا خیمے کا دروازہ کھولا اور سونے چلا گیا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ پھر سب سے پہلے اپنا سامان دیکھا۔ غلطی کی، مجھے پستول ساتھ لانا چاہیے تھا، مگر خیر سامان میں مجھے ایک بڑا خنجر مل گیا، جسے غنیمت سمجھ کر میں نے سنبھال لیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات جاگ کر نگرانی کروں گا اور اپنے دوست کی حفاظت کروں گا، اور صبح ہوتے ہی ہم اس منحوس جگہ کو چھوڑ کر گھر واپس چلے جائیں گے۔ میں اب کوئی اور خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں خنجر کپڑوں میں چھپائے اپنے خیمے کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ فارغ انسان کا وقت بھی نہیں کٹتا، پھر بھی صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی۔ میں اس درندے کی آنکھیں نہ بھلا پایا تھا جو ہمیں گھور رہی تھی۔ وہی ہوا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ مجھے دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی، اور پھر مکمل خاموشی ہو گئی، جیسے ٹڈیوں تک نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ الاؤ کی روشنی تقریباً بجھ چکی تھی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ اندھیرے میں بھی مجھے اپنے پاس زمین پر کچھ سایہ سا نظر آیا۔ جو کوئی بھی تھا میری پشت پر تھا۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی میں نے اپنا خنجر نکالا اور بجلی کی تیزی سے پلٹ گیا۔ وہ درندہ مجھ سے کچھ فاصلے پر موجود تھا اور اندھیرے میں کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی لال آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ غالباً وہ کسی پتھر پر کھڑا تھا اور شاید اس کے ہاتھوں میں کسی جانور کی لاش تھی۔ پھر اچانک وہ اچھلا، ہاتھوں میں موجود جانور کی لاش وہیں پھینکی اور اڑتا ہوا میرے اوپر آ گرا۔ بے خبری میں اگر وہ حملہ کرتا تو میرا بچنا ناممکن تھا، مگر میں پوری طرح تیار تھا۔ میں نے خنجر کا بھرپور وار اس کے پیٹ پر کیا، جو پورا اس کے پیٹ میں گھس گیا۔ اس نے خوفناک چیخ ماری اور اپنے پنجوں سے میرا منہ نوچتے ہوئے میری گردن میں دانت گاڑنے کی کوشش کی۔ خونی درندہ خون کی پیاس بجھانا چاہتا تھا، مگر جان بچانے کے لیے بندے کو کبھی نہ کبھی تو جیدار ہونا ہی پڑتا ہے۔ مجھ میں بھی اس وقت نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی۔ میرا ہاتھ نہ رکا اور میں پاگلوں کی طرح خنجر سے اس پر وار کرتا گیا۔ دانت گردن میں اترنے بھی نہ پائے تھے کہ میرے خنجر کی ضربوں سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ پیچھے جا کر گرا۔ آوازیں سن کر میرا دوست بھی اپنا خنجر سنبھالے خیمے سے باہر آ چکا تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ٹارچ بھی تھی، جس کی روشنی میں بھیانک درندے کی خون آلودہ لاش ہمارے سامنے پڑی تھی۔ وہ مر چکا تھا۔ میرے دوست کو جب ساری بات پتہ چلی تو بولا، واہ میرے یار، خود سے ہی خود کو بہادر اور مجھے بزدل مان لیا۔ مجھے بتا تو دیتے، دونوں مل کر اس کا مقابلہ کر لیتے۔ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو مجھے اکیلے ہی اس جنگل سے واپس جانا پڑتا۔ اس نے شرارت بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ اکیلے ہی؟ میں نے اسے گھورا تو اس نے جلدی سے کانوں کو ہاتھ لگا کر سوری بول دیا، جس پر میں بھی ہنس پڑا، اور پھر صبح ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس چل دیے، کیونکہ مزید ایڈونچر کرنے کا اب میرا کوئی موڈ نہ تھا۔ اور بچوں، اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کہانی ختم ہوئی۔ آپ جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔